کہ رمضان میں کوشش کریں کہ ہر نماز میں اذان کے فوراً بعد جتنا جلدی ممکن ہو مسجد میں آ جائیں. عام دنوں کی طرح وہ ڈھیلا ڈھالا والا رویہ ابھی تو 8:30 میں، ابھی تو 8:29 ہو رہا ہے، چلو 8:30 ہو جائے گا پھر. اور رسول پورا والے تو ایسے ہی بدنام ہیں، یہاں دوسری تیسری جماعت ہوتی رہتی ہے. تو کوشش کریں پہلے آ جائیں، پہلے آ جائیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو سنن رواتب مل جائے گی. جو 12 رکعت نمازیں ہیں، ظہر کے فرض کے پہلے 4 رکعت ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتیں، عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں، جو فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، 12 رکعت نماز جس کی پابندی کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں محل ملتا ہے. وہ محل ہم کو اس رمضان میں مل سکتا ہے. کوشش کریں کہ پورے رمضان پہلے تو فجر میں سحری آپ تھوڑا تاخیر سے کریں، 5 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد وضو بنا کے ریڈی رہیں اور جیسے ہی اذان ہو اذان سنیں، اذان کا جواب دیں. رمضان آ رہا ہے، پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا. 1 مہینہ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، اس کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں گے. پھر لوگ مفتی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، مولوی صاحب قرآن الماری پہ رکھا تھا، گر گیا، کیا کفارہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ قرآن ہمارے ہاتھ سے گر گیا. ارے قرآن الماری سے گر گیا، اتنا بڑا گناہ نہیں. قرآن تیرے دل سے اتر گیا، تیری آنکھوں سے اتر گیا، تو نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا، تو نے قرآن کو چھونا بند کر دیا. اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی کچھ شکایت ہے. یہ قرآن کسی زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں گھر میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جب اٹھتے تھے تو ماں کے قرآن کی تلاوت سن کر کے اٹھتے تھے، دادی کی تلاوت کی قرآن سن کر کے اٹھتے تھے. نانی کے یہاں جاتے تھے، نانی کی تلاوت کی آواز سن کر کے اٹھتے تھے. اب وہ نانیاں چلی گئیں، وہ دادیاں چلی گئیں، اب وہ امیاں. بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی محبت میں فریفتہ ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا کی ہر محبت دغا دے سکتی ہے، دنیا کی ہر محبت دھوکہ دے سکتی ہے، دنیا کی ہر محبت میں نقصان ہو سکتا ہے. ایک محبت ایسی ہے جس میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں، وہ اللہ کی محبت. اس اللہ کہ ہم پر کتنے احسانات ہیں میرے بھائیو. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. میرے بندو، تمہیں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. تم ماں کے پیٹ میں تھے، تمہارے باپ کو بھی نہیں معلوم تھا، تمہاری ماں کو بھی نہیں معلوم. ماں کے پیٹ میں بچہ کس حال میں، ماں کے پیٹ میں تمہیں آکسیجن دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. تمہاری سانسوں کو چلانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. تمہارے جسم کو بنانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. پھر تم پیدا ہوئے، اللہ چاہتا تمہارے دماغ کو کام کے لائق نہ چھوڑتا، تم پیدا ہو کر کے ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتے. تم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، صحیح سالم بنایا، دل و دماغ کو درست بنایا، جسم کو درست بنایا. بچپن سے جوانی کی دہلی. اور ایک اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر. اے نیکی کی تلاش کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، اے نماز کی پابندی کرنے والے، اے تلاوت کی پابندی کرنے والے، تیرا مہینہ آ گیا، تو آگے بڑھ جا. وَيَا بَاقِيَ الشَّرِّ. اور اے گناہوں میں اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، تو پیچھے ہٹ جا، یہ تیرا مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے پکارنے والا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ. کچھ لوگوں کا نام طے کر دیتا ہے کہ اس رمضان میں کتنے لوگ جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. اور یہ کام اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں. نبی کا احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کا احسان یہ ہے، نبی نے طائف میں پتھر کھائے ہماری اور آپ کی خاطر. اس نبی کو کیا فائدہ تھا؟ اس نبی کو کس چیز کا لالچ تھا کہ طائف کی وادی میں اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور وہ نبی لہو لہان ہو کر کے طائف کی وادی سے نکلتے ہیں. اس نبی نے احد کے میدان میں اس نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، دانت ٹوٹے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پورا چہرہ خون سے بھر گیا. اس نبی نے کون سی اذیت نہیں سہی میرے بھائیوں، کون سا تانا نہیں سنا، کون سی لوگوں کی گالی نہیں سنی. اس نبی نے یہ اذیت کس لیے برداشت کی؟ اس نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ ایک ہی مشن تھا، اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، اتنی ٹینشن ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے آپ کو ختم کر دیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس نبی کا مشن یہ ہے انسان راستے پر آ جائے، انسان اللہ کا بندہ بن جائے، انسان جہنم سے بچ جائے. اس نبی کا احسان
وہ نبی آج ہم راتوں میں سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں، وہ نبی راتوں میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. اس نبی نے رات کو آنسو بہائے اپنی امت کے لیے. نبی کا احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی کا احسان یہ ہے، نبی نے طائف میں پتھر کھائے ہماری اور آپ کی خاطر. اس نبی کو کیا فائدہ تھا؟ اس نبی کو کیا کس چیز کا لالچ تھا کہ طائف کی وادی میں اس نبی کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور وہ نبی لہو لہان ہو کر کے طائف کی وادی سے نکلتے ہیں. اس نبی نے احد کے میدان میں اس نبی کے چہرے کو زخمی کیا گیا، دانت ٹوٹے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، پورا چہرہ خون سے بھر گیا. اس نبی نے کون سی اذیت نہیں سہی میرے بھائیوں، کون سا تانا نہیں سنا، کون سی لوگوں کی گالی نہیں سنی. اس نبی نے یہ اذیت کس لیے برداشت کی؟ اس نبی کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ ایک ہی مشن تھا، اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.